حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، تو رسول پاک کے روزے کے قریب آپ کی وصال کے بعد اگر کوئی آدمی دیوار میں کھیل لگاتا تھا، اس کی آواز اگر عائشہ سنتی، اس کے بعد بندہ بھجواتی کہ خدا کے لیے رسول پاک کو قبر میں تکلیف نہ دے۔ حضور کا ادب جو زندگی میں ہے، وفات کے بعد بھی حضور کا وہی ادب۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کتنے مشہور جرنیل تھے۔ خالد بن ولید ایک جنگ میں عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، تو آپ کی ٹوپی گر گئی، تو آپ نے زوردار حملہ کیا، دشمن کے بیچ میں گئے، حتیٰ کہ اپنی ٹوپی کو اٹھایا، وصول کیا۔ لوگوں نے کہا حضرت جی اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالا تھا، آپ اندر کیوں گئے؟ کہا کہ اللہ کے بندو، رسول پاک کا ایک بال میری ٹوپی میں لگا ہوا تھا، تو وہ ٹوپی گر گئی تھی مجھ سے، تو میں نے سوچا کہ کہیں رسول پاک کے بال کی بے ادبی نہ ہو جائے، اوپر گھوڑے نہ گزرے، لوگ کوئی قدم پاؤں نہ رکھیں، اس معاملے میں اگر میری جان بھی ختم ہوتی پھر بھی میں ہر صورت میں اس ٹوپی کو اٹھاتا، وصول کرتا، تاکہ رسول پاک کے مبارک بال منہ مبارک کی بھی ادبی نہ ہو جائے۔ یہ ادب تھا۔ ابو محذور رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے، رسول پاک نے مکہ معظمہ میں مؤذن بنایا تھا مسجد الحرام میں، اس کے سر کے پٹے بال بہت بڑے تھے۔ کسی نے کہا یہ کیوں، آپ کٹواتے کیوں نہیں؟ فرمایا جب میں بچہ تھا تو رسول پاک نے ایک دفعہ مجھے پیار دیا تھا اور میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، تو میں ان بالوں کا اتنا احترام کرتا ہوں کہ ان بالوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ لگ چکے ہیں، اس لیے میں ان کو کٹوانا جا کر اس کا گوارا نہیں کرتا کہ دو جہانوں کے سردار نے مجھے پیار سے، شفقت اور محبت سے جا کر کے میرے بالوں پہ اور میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، تو میرا دل نہیں کرتا کہ میں جا کر کے ان بالوں کو کٹواؤں۔ اتنی محبت تھی، اتنا ادب تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مشہور خلیفہ ہیں، فرمایا کہ میرے پاس کچھ رسول پاک کے منہ مبارک ہیں، اور میرے پاس رسول پاک کے تراشیدہ ناخن ہے، کٹے ہوئے ناخن ہے، تو پھر وصیت فرمائی کہ میرے انتقال کے بعد ان کو جا کر کیا ہے کہ میرے منہ میں اور آنکھوں میں رکھ دیں اور مجھے اللہ کی سپورٹ کر دیں۔ اتنا ادب ایک منہ مبارک کا، اور جا کر کیا ہے کہ رسول پاک کی تراشیدہ ناخن کہ میرے ساتھ قبر میں رکھو، میرے منہ میں اور جا کر کیا میرے آنکھوں میں رکھو اور مجھے اللہ کے حوالے کرو۔ تو وہی بات ہے کہ صحابہ تھے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جا کر کیا ہے اور پرہیزگاری کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ یہ تو صحابہ کا پرانا دور تھا۔ یہ ابھی ہندوستان میں سلطان ناصر الدین محمود گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بڑے درویش بادشاہ تھے سلطان ناصر الدین محمود۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک وزیر تھا، نام اس کا محمد تھا۔ تو ایک دفعہ وزیر کو پکارا عدالت میں، دربار میں، کہ ناصر الدین بادشاہ نے اس کو پکارا کہ تاج الدین بھائی۔ وزیر حیران ہو گیا کہ شاید بادشاہ مجھ پر ناراض ہے، میرا نام محمد نہیں لیا اور مجھے تاج الدین سے پکار رہے ہیں۔ تو 2-4 دن جا کر وہ عدالت میں دفتر میں نہیں گئے۔ بادشاہ نے بندہ بھجوایا، بلایا کہ آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں، کیوں کوئی ناراضگی ہے؟ کہا کہ بادشاہ صاحب آپ نے فلاں دن مجھے اپنے نام محمد کے ساتھ نہیں پکارا تھا، میرا نام تو محمد ہے، آپ نے تاج الدین بھائی کے نام سے پکارا، تو میں نے سوچا کہ شاید آپ میرے اوپر ناراض ہے، اس لیے میں ذرا کنارے پر رہا۔ کہا کہ نہیں، بات کچھ اور ہے، اس لیے آپ کو نام سے نہیں پکارا، محمد نام سے۔ اس وقت میں باوضو نہیں تھا، اور میرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی رسول پاک کا نام مبارک لیتا ہوں تو باوضو لیتا ہوں، اس لیے آپ کو تاج الدین کے نام سے پکارا، آپ کہ اپنے نام محمد کے ساتھ آپ کو نہیں پکارا۔ کیا شان تھی ان لوگوں کی۔ ہمارے کراچی کے عالم گزرے ہیں مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ الحمدللہ میں نے جب بھی رسول پاک کا نام لیا ہے مبارک تو باوضو لیا ہے، بغیر وضو کی کبھی نہیں لیا۔ پھر فرمایا الحمدللہ میں نے رسول پاک کا نام کسی سے بغیر وضو کے سنا بھی نہیں، لیا تو نہیں، سنا بھی نہیں۔ یہ لوگ تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، رسول پاک کے ساتھ حجۃ الوداع کے سفر پر موجود تھے۔ ان کو اتنی عقیدت تھی اور محبت تھی آپ سے، رسول پاک سے، کہ ایک درخت کو پانی دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا یہ کیوں؟ کہا کہ اس کے نیچے رسول پاک ہم نے حرام فرمایا تھا کہیں یہ سوکھنے نہ پائے۔ اتنی محبت تھی، اتنا ادب تھا کہ ایک درخت کو مسلسل پانی دیتے تھے کہ اس کے نیچے رسول پاک حرام فرمائے، حضور کی نشانی ہے۔ انداز لگائے ایک درخت کے چاروں طرف اپنی سواری کی اونٹ کو گھما رہے تھے عبداللہ بن عمر۔ لوگوں نے وجہ پوچھی، فرمایا رسول پاک نے بھی ایسا کیا تھا، میں اس کا وہ نقشہ دکھلانا چاہتا تھا۔ یہ فرماتے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا
تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے لایا ہوں، تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے لایا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے لایا ہوں۔ کہ یہ رسول پاک ہم کا نقشہ ہو، اس پر عمل کرنا چاہتا تھا، وہ دکھانا چاہتا تھا۔ حضور نے اونٹ کو اس درخت کی چاروں طرف گھمائی ہے، میں بھی گھما رہا ہوں تاکہ حضور کا وہ نقشہ جا کر سامنے آ جائے، اس پر عمل ہو جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جب رسول پاک کی اونٹنی مدینہ منورہ میں آپ کے دروازے پر بیٹھ گئی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو حضور کو اپنے گھر میں رکھا 7 مہینے، 2 ٹائم روٹی بھی آپ کے گھر سے آتی تھی۔ حضرت جی میرے مکان کے 2 حصے اوپر بھی ہے نیچے، آپ کس حصے میں زیادہ رہنا پسند کریں گے؟ فرمایا میں نیچے پسند کرتا ہوں۔ حضرت جی تو بیاج بھی کہ ہم میاں بیوی اوپر ہوں گے، آپ نیچے؟ فرمایا میں نیچے پور۔ تو صبح ابو ایوب انصاری آگے کہا کہ حضرت جی ہم میاں بیوی نے پوری رات جا کر کیا کھڑے کھڑے گزاری کہ 2 جہانوں کے سزا نیچے اور ہم اوپر سو رہے، بیٹھ تو ٹھنڈ تھی۔ حضرت جی آپ اوپر، فرما چلے جائے، کہا کہ نہیں میں نیچے پور۔ دوسرے تیسرے دن جا کر میاں بیوی کے پاس تو جا کر کیا ایک ہی بستر تھا، ایک بستر تو رسول پاک ہم کو دیا تھا، تو کوئی پانی کا برتن جا کر وہ ٹوٹ گیا، گر گیا، چھت کمزور تھی، انہوں نے جا کر وہ بستر جا کر وہ رضائی اوپر ڈالی اور جا کر کے پانی کو خشک کر دیا کہ نہیں کہ حضور پاک کے اوپر پانی تھے ٹپکے نا، تکلیف نہ ہو، اتنا ادب تھا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ الدین کل ادب، دین کیا ہے؟ ادب ہی ادب ہے۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، فرمایا میں نوجوان تھا، رسول پاک کی خدمت میں مجلس میں بیٹھا تھا، مجھے ڈکاریں آ رہی تھی، میں نے روٹی زیادہ کھائی تھی، گوشت زیادہ کھایا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ ہمیں ڈکاروں سے تکلیف مت دو، منہ دوسری طرف کرو، کیوں زیادہ کھایا ہے؟ اپنے پڑوسیوں کا بھی سوچ جائے۔ حضور ناراض ہو گئے، ہمیں ڈکاروں سے تکلیف مت دو، منہ دوسری طرف کر دو۔ فرمایا میں نے غیرت کی، میں نے 40 سال تک ایک ٹائم روٹی رکھی، ایک ٹائم، اور وہ بھی آدھے پیٹ کے ساتھ، کہ حضور مجھ سے ناراض ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ رسول پاک میرے پاس تشریف لاتے تھے تو میں نے آپ کو خود کرنے کے لیے دروازے پر ایک خوبصورت پردہ لٹکایا تھا کہ حضور خود ہو جائیں گے، مجھے دعا دیں گے۔ جب رسول پاک ہم ایک دن پردے کے قریب آ گئے، وہ پردہ میں نے پہلی مرتبہ آپ کی لٹکایا تھا، حضور واپس ہو گئے۔ اب حضرت عائشہ کا ادب دیکھیں، یہ نہیں کہا حضرت جی کیوں واپس جا رہے ہیں مجھے بتائے، کہا کہ نہیں، انداز یہ تھا، کہا کہ حضرت جی پہلے میں اللہ کے حضور توبہ کرتی ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی جو آپ واپس جائے، پھر آپ سے حضرت جی معافی مانگتی ہوں، پھر آپ سے حضرت جی یہ پوچھتی ہوں کہ میری غلطی بتا دے تاکہ میں اصلاح کر لوں اپنی، اور میری کوتاہی مجھے بتائیں حضرت جی آپ کیوں واپس جا رہے ہیں۔ پہلے توبہ کرتی ہے، پھر حضور سے معافی مانگتی ہے، اس کے بعد اپنی اصلاح کے لیے کہ حضرت جی مجھ سے کون سی غلطی کہ آپ واپس جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ آپ کے پردے پر تصویریں لگی ہوئی ہیں، اس لیے پیغمبر اس کمرے میں نہیں جا سکتا، اس کمرے میں تصویریں۔ حضرت عائشہ نے وہ پردہ پھاڑ دیا اور اس سے تکیے وغیرہ بنوائے، اور یہ مسئلہ ہے کہ تصویروں کو اوپر جا کر کیا لٹکانا یا اوپر لگانا اعزازی جگہ پر، عزت کی جگہ پر، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تصویر اگر رضائی میں ہو، بستر میں ہو، فرش پر ہو، قالین پر ہو تو وہاں جائز ہے کہ وہاں تصویروں کی پامالی ہو رہی ہے، تصویروں کی بے عزتی ہو رہی ہے، تصویروں کی جا کر کیا ہے کہ وہ توہین ہو رہی، تو وہاں جائز ہے۔ اعزازی جگہ پر جہاں ان کو عزت مل رہی ہے وہاں پر تصویر کو نہیں لگانا چاہیے۔ تو کمبل وغیرہ پر تصویر ہے، خیر وغیرہ کی تصویر ہے، سانپ کی تصویر ہے، جائز ہے۔ کمبل ٹانگوں کے نیچے جا کر آتا ہے، رضائی پر ہے جا کر کیا، تلائی پر ہے جا کر، قالین پر ہے جا کر کیا ہے، تو جائز ہے کہ جہاں ان کی پامالی ہو رہی تصویروں کی، اعزازی جگہ پر، عزت کی جگہ پر تصویر لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے آخری بات، ہندوستان کے ایک عالم نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا احمد۔ اس پر اب اپنی گفتگو انشاءاللہ پہ ختم کریں گے۔ ہندوستان میں ایک لڑکا گزرا، اس کا نام تھا احمد، اسکول کی 3ری 4تھی جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ تو اسکول کے سالانہ امتحانات ہو گئے تو ڈویژنل آفیسر کو بلایا تھا معائنے کے لیے اور جا کر کیا تقسیم اسناد کے لیے، اور جا کر کیا کوئی تقریب تھی وہاں، اس میں شرکت کے لیے ڈویژنل آفیسر کو بلایا تھا۔ تو مسدس حالی کی جو نعت ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا ہے۔ تو احمد کو یہ نعت وغیرہ جا کر کیا کہ استاد محترم نے یاد کروائی، آواز بھی اس کی اچھی تھی، لڑکا بڑا پیارا تھا کہ آپ پھر وہاں پروگرام میں سنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جب لڑکے نے وہ نعت سنائی تو یوں پڑا
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی برلانے والے، والا کی جگہ والے پڑا۔ پھر کیا ہوا کہ وہ ڈویژن آفیسر تو بڑا ناراض ہو گیا، کہا کہ لڑکی نے نعت غلط پڑھی، اس کا سارا مزہ اڑایا، اس نے اچھا نہیں کیا، کس سے اس کو یہ نعت پڑھائی ہے اور سکھلائی ہے؟ اس کا استاد بھی اچھا نہیں ہے، وہ بھی جا کر کے کمزور ہے، نالائق ہے۔ خوب جا کر استاد پر برسا اور لڑکے پر وہ ڈویژن آفیسر برسا کہ اس نے نعت غلط پڑھی اور مزہ اڑایا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، غریبوں کو برلانے والا، تو غریبوں مراد غریبوں کی بھر لانے والا، تو والا کی جگہ والی کیوں پڑا؟ غلط پڑا۔ پھر سارا اسٹاف پریشان ہو گیا۔ استاد نے لڑکے کو ڈانٹا کہ تو نے ہماری بے عزتی کروائی، آپ نے غلط کیوں پڑھا نعت کو۔ پھر چھٹیاں ہو گئی 2-4 دن۔ اس کے بعد پھر جا کر جب کلاس شروع ہو گئی تو پہلا دن تھا کلاس ہوگا، تو ایک ماسٹر نے کہا استادوں سے کہ لڑکوں کو ویسے مصروف رکھے، کب سے پڑھائی شروع ہوئی۔ تو احمد کے پاس تو جا کر کیا وہ استاد آ گیا کلاس میں۔ احمد پھر 4تھی 5ویں کلاس میں چڑھ گیا تھا۔ استاد تو پہلے بھی اس پر ناراض ہے کہ تو نے ہماری ناک کٹوائی، تو نے نعت غلط پڑھی تھی۔ تو پوچھا کہ احمد ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا نام بتا دے۔ وہ خاموش۔ کہا کہ نام بتایا تو میرے ساتھ ضد کرتا ہے، بدماشی کرتا ہے، کل پرسوں بھی تو نے ہم نے رسوا کیا تھا، نام بتاؤ۔ اب وہ خاموش، اس کی پٹائی کی، سوٹی ہماری۔ لڑکے حیران ہے کہ احمد تو بڑا شریف لڑکا ہے، رسول پاک کا نام کیوں نہیں بتاتا۔ ادھر سے بریک ہو گئی نماز کے لیے، زور کی نماز کے لیے۔ جب نماز ہو گئی، کلاس شروع ہو گئی، تو استاد پھر ہوا میں فضا میں جا کر سوٹی کو لہراتا ہوا آیا کہ احمد تمہیں چھوڑنا نہیں، تو میرے ساتھ بدماشی کرتا ہے، ضد کرتا ہے، پیغمبر اسلام کا نام بتاؤ۔ کہا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ احمد رو پڑا۔ کہا کہ استاد یہ بات یہ ہے کہ میرا باپ فوت ہو چکا ہے، میں یتیم ہوں۔ میرے والد محترم نے انتقال کے وقت مجھے 2 باتوں کی خصوصی طور پر کیا وصیت فرمائی تھی، نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹے رسول پاک صاحب کا نام جب بھی لینا ہے ادب لینا ہے، جب بھی رسول پاک صاحب کا نام لینا ہے ادب کے ساتھ، اور دوسرے جب بھی رسول پاک صاحب کا نام لینا ہے باوضو لینا ہے۔ تو آپ نے جب مجھ سے حضور پاک کا نام پوچھا اس وقت میں باوضو نہیں تھا، اب میں نے وضو بنایا تو آپ کو بتا دیا۔ میں نے اپنے والد صاحب محترم کی نصیحت پر عمل کر دی کہ باوضو حضور پاک کا نام لیا کریں۔ تو اگر اس دن جان سے مجھے مار بھی دیتا پھر بھی میں حضور کا نام نہ بتاتا، میں بغیر وضو کے تھا۔ اور باقی وہ نعت والی بات کہ اگر ہم ایک عام انسان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں کہ تشریف رکھیے، آئیے، بیٹھیے، تو 2 جہانوں کے سلام کے لیے اگر میں نے جا کر جمع کا لفظ اور ادب کا لفظ استعمال کیا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی برلانے والے، تو اس میں کون سی جا کر ایسی برائی ہے یا کون سا گناہ ہے؟ عام آدمی کے لیے ہم جا کر 2 تک کا آدمی ہوتا ہے اس کے لیے ہم احترام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ادب کا لفظ، تو 2 جہانوں کے سردار تو زیادہ اس کے قابل ہے، لائق ہے کہ ہم ان کے لیے جا کر ادب اور جو اور جمع کا لفظ استعمال کر لیں۔ پھر احمد رویا، استاد بھی روئے کہ میں نے غلطی کی کہ آپ کو سزا دی۔ تو ایک چھوٹا بچہ ہے لیکن اپنے والد محترم کی نصیحت پر ایسا پورا اترا ہے کہ کہا کہ مجھے آپ جان سے بھی مار دیتے، میں رسول پاک کا نام مبارک بغیر وضو کے آپ کو نہ بتاتا۔ اور دوسرا ہے کہ میں نے رسول پاک کا نام جا کر کیا ہے جو لیا وہاں پر تو ادب کے ساتھ لیا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی برلا۔ اللہ پاک رسول پاک کا صحیح معنی میں ادب و احترام نصیب فرمائے، عظمت نصیب فرمائے، اور آپ کی سیرت پر، آپ کی سنت پر، آپ کی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی